ابرار کاشف کا پیار، احترام اور سلام۔ حالانکہ یہ بروقت کہانی نہیں لکھتی، حالانکہ یہ بروقت کہانی نہیں لکھتی، تاریخ کبھی خون کو پانی نہیں لکھتی، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ آج پربھنی کا یہ خوبصورت مجمع، پربھنی کے یہ خوبصورت پیارے پیارے لوگ اس لیے آئے ہیں کہ یہ بولنا چاہتے ہیں، یہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں، یہ بولنا چاہتے ہیں اس لیے کہ کچھ لوگ بے سبب بول رہے ہیں، یہ ان کو خاموش کرنے کے لیے، بولنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تو میں آپ کی آواز کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں کہ آج آپ آواز بلند کرنے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ آئیے، میری آپ سے معزز خواتین و حضرات گزارش ہے، وہاں پیچھے اطراف میں جو دوست احباب کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آ جائیں، اس مجمع کو ایک اکائی بنا دیں۔ آج پھر پربھنی دیکھنا چاہتا ہے آپ کی اردو نوازی، آپ کی انسانیت نوازی، آپ کا بھائی چارہ، آپ کی علم، آپ کی دانشوری اور آپ کی سنجیدگی دنیا کو دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ کتنے دانشور اور سنجیدہ لوگ ہیں جو ہر بات کو سمجھتے ہیں، شاعری کے حوالے سے ہو، سائد کے حوالے سے ہو۔ پربھنی میں اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مشاعروں کا انعقاد ہوا ہے، میری آپ سے ملاقات ہوتی رہی ہے۔ یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی، دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کنول کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ دل و نظر کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ شاعروں کی کہکشاں محترمہ عزت مآب فوزیہ خان صاحبہ اور تحسین صاحب کی سرپرستی میں تشریف فرما ہے، آپ انہیں خوب سنیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا تم اڑو، اگر تم اڑ نہیں سکتے ہو تو دوڑو، دوڑ نہیں سکتے ہو تو چلو، چل نہیں سکتے ہو تو رینگتے رہو، مگر آگے کی سمت بڑھتے رہو، آگے قدم بڑھاتے رہو۔ اگر راستے میں کہیں کنکر اور پتھر ہیں تو اچھا جوتا پہن کر راستہ طے کیا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں کنکر ہو تو اچھے راستے پہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب پورا مجمع مجھے بتائے، پورا مجمع بتائے، میں نے اچھی بات کہی، اب اس کا مطلب بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اندرونی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو روحانی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو آدھیاتمک طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، اور سیاست جو ہمیں کمزور کرنے کا کام کرتی ہے، ساہت ہمیں مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے، روحانی اعتبار سے مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے۔ میں اسی لیے ساہت کو آپ سب لوگوں کی موجودگی میں آج کی اس مشاعرے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مشاعرے کو سجایا ہے، اسے سینچا ہے، سنوارا ہے علی جناب زین غوث صاحب نے، علی جناب غوث زین صاحب نے، ان کے بھائی عمران صاحب نے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں بھی نوجوان پربھنی کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل ہے۔ یہ سمجھتے ہیں علم کی اہمیت کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں دانشوری کی اہمیت کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں اچھی سیاسی شعور کی ضرورت کیا ہے، اسی لیے انہوں نے مشاعرے کے ساتھ مل کر کے آپ کے لیے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ ایک مرتبہ غوث زین صاحب اور عمران زین صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجا کر مجھے بتائے کہ پورا پربھنی ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور آپ لوگ، میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کے لیے، زین غوث بھائی اور عمران بھائی کے لیے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ایسے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کریں، اور مجھے یقین ہے پربھنی کے بزرگوں سے، پربھنی کے بڑوں سے، پربھنی کے ان آفتاب اور مہتاب صفت لوگوں سے کہ وہ ان جگنوؤں کا ساتھ دیں، ان جگنوؤں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، محبت سے ہاتھ رکھیں اور ان کی رہنمائی اور سرپرستی فرمائیں، جیسا کہ محترمہ عزت مآب فوزیہ صاحبہ فرما رہی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور غزل کے باقاعدہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں وہاں بیٹھ کے جب اپنا کام کروں گا، وہاں سے یہاں تک آنے میں مجھے وقت لگتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ وقت بھی ضائع نہ ہو۔ آئیے اب مشاعرہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے پوڈیم یہاں سے اس لیے ہٹوا دیا کہ پوڈیم پہ کھڑا ہو کر آدمی ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیاستداں بات کر رہا ہے، اس والے مائک سے لگتا ہے اور اس والے مائک سے لگتا ہے کہ ساہتیکار بات کر رہا ہے، یہ ذرا سا دونوں فرق۔ ایک مرتبہ تالیاں بجا دیجیے، میں اشارہ شروع کر رہا ہوں۔ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نگاہیں، کوئی تو ہے جو ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کربتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ حاضرین محترم، خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد، مالک دو جہاں کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے بعد، سرشٹی کے رچیتا ودھاتا کی وندنا کے بعد آئیے ان کی بات کرتے ہیں جو وجہ کل کائنات ہے، وہ جو بے آسراؤں کا آسرا ہیں، جو بے سہاروں کا سہارا ہیں، جو یتیموں کے باپ ہیں، جو بیواؤں کے سہاگ ہیں، جو صادق بھی ہیں اور امین بھی، اور وہی جو رحمت للعالمین بھی۔ حاضرین محترم، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ حاضرین گرامی، آئیے، بہت شکریہ۔ اس خوبصورت محفل مشاعرہ کا بابرکت نورانی آغاز ہوا چاہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس نورانی مشاعرے کے آغاز کے لیے نعت پاک سنانے کی سعادت جن شاعر کے حصے میں جاتی ہے ان کا نام اس میں گرامی ہے خضر احمد خان سوز صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ خضر صاحب آئیں اور گلزار نبوت سے عقیدت کے پھول چنیں۔ خضر صاحب، لبوں پر خدا کا کلام آ رہا ہے، لبوں پر خدا کا کلام آ رہا ہے، زمین کو فلک کا سلام آ رہا ہے، سلاطین عالم اٹھیں، سر جھکا لیں، رسول خدا کا غلام آ رہا ہے۔